آنکھیں ایکچولی ہماری جسم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، اور ہمارے جنرلی سارے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہماری ویژن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جی سر. تو ویسے جس طرح آپ نے کہا کہ سارے ایام ہی اہم ہیں اور جسم کے سارے آرگنز ہی اہم ہیں، کسی چیز کو یا کسی آرگن کو یا کسی دن کو غیر اہم نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک دن کے منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پبلک اویئرنیس کریٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر کے ان کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس میں بیماریوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے، اس میں ڈائٹ بھی ہوتی ہے، اس میں زندگی کی ایسی ہیبٹس اور طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے لیے مفید ہوں، آنکھوں کے لیے اور باقی جسم کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں، آپ کے جسم کا ایک حصہ دوسرے جسم کے حصے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. آپ ایسا لائف سٹائل اختیار کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہتر ہوگا، تو اس سے باقی بھی فوائد ہوں گے. تو یہی اویئرنیس مین مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اندر پیدا کرنا. بچوں کی آنکھوں کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھا جائے. ڈائٹ میں اکثر ہمارے آج کل جو بچے ہیں یہ بازاروں میں جو چیزیں ملتی ہیں، چپس اور چاکلیٹ اور ان چیزوں کی طرف بڑے راغب ہوتے ہیں. ان سے بچایا جائے اور فریش فوڈز کی طرف لایا جائے تو یہ ان کی آنکھوں کے لیے مفید بات ہوگی. سیکنڈلی ان کو فزیکل گیمز کی طرف زیادہ راغب کیا جائے. اگر وہ زیادہ دیر تک موبائل، کمپیوٹر یا ٹیبس کا استعمال کریں گے تو ان کی آنکھوں میں اینک کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یا اگر ان کی اینک کا نمبر ہو پہلے سے تو اس کے زیادہ تیزی سے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ زیادہ دیر کے لیے کسی بچے کا نزدیکی کام کرنا، جس طرح ٹیب، کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ سارے ایسے ایفیکٹس لاتا ہے اس کی آنکھوں میں کہ جو اینک کے نمبر کو بڑھا دیتے ہیں. یہ بیسیکلی دو باتیں ہیں، ایک زیادہ استعمال اور ایک نیئر ورک. یہ دو فیکٹرز ہیں بیسیکلی. بذات خود موبائل کی وجہ سے آنکھیں خراب نہیں ہو رہی، لیکن موبائل ٹیبس کے اندر جو کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کئی گھنٹے تک اگر وہ کھیلیں تو ظاہر ہے وہ نقصان دینا شروع کرتی ہے. پھر وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں نزدیک کی کئی گھنٹے تک تو وہ ان کی آنکھوں میں یہ ایفیکٹس لے آتی ہے. تو بذات خود موبائل کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کئی گھنٹے تک اس کا استعمال ہے، نیئر ورک کرنا، اس کی وجہ سے بچوں کی آنکھوں میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو جو فرسٹ بندے کے ذہن میں آتی ہے، ایک ڈائٹ کے سلسلے میں بیلنس کا نہ ہونا ہے. کہ جس طرح ہمارے بچے یہ فیکٹری میڈ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، فریش فوڈ ان کی زندگی سے کم ہو گیا ہے. سیکنڈلی یہ جو نیئر ورک ہے، کمپیوٹر، ٹیب اور موبائل کا استعمال، یہ بھی بچوں کی آنکھوں میں اینک کا فیکٹر لا رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہی فیکٹرز ہیں، کچھ جینیٹک بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پیرنٹس میں اینک کا نمبر ہوتا ہے، ایسے بچوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو اینک کا نمبر ملے. ہاں، اور جتنی یہ اربن لائف بڑھ رہی ہے اتنی یہ ساری چیزیں ساتھ میں بڑھ رہی ہیں. سفید موتیا بہت کامن ہے. سفید موتیا کامن ہے، پہلے اس پہ بات کر لیں. سفید موتیا ایکچولی ہماری آنکھ کے اندر قدرت نے ایک لینز رکھا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوشت کا بنا ہوا لینز ہوتا ہے. ہاں بالکل. اس لینز کے اندر ہماری ساری لائٹ ریز گزرتی ہیں اور وہ ان کو فوکس کر دیتی ہے پیچھے پردہ بصارت پہ. تو جب اس لینز کے اوپر دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ کلاؤڈی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر لائٹ ریز پاس نہ ہو تو اس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں. تو اس کنڈیشن کے اندر ہمیں پھر وہ جو پردہ ہوتا ہے یا وہ جو نیچرل لینز ہوتا ہے ہماری آنکھ کے اندر، اس کو ریموو کر کے اور اس کا ایک بہت باریک حصہ پیچھے چھوڑ کے اس کے اوپر آرٹیفیشل لینز لگایا جاتا ہے، وہاں پہ فٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور یہ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ایجز بڑھ رہی ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے لوگوں کی، تو ساتھ میں یہ جو ایج ایسوسیٹڈ جو ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، جس میں یہ سفید موتیا بھی ہے. تو اس کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جو کالا موتیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے. اس میں جو آنکھوں کے اندر کا پریشر ہے، ہر کلوز چیمبر کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو آنکھوں کے اندر کا جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو رگ جاتی ہے آنکھ سے پیچھے دماغ کی طرف، اس پہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظر چلی جاتی ہے اور وہ پرماننٹ ڈیمیج کرتی ہے. وہ ریورسیبل نہیں ہوتا، ارریورسیبل ڈیمیج ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی اگر آپ جائیں تو وہ مزید ڈیمیج کو تو پریونٹ کر سکتے
سکتا ہے یا پریونٹ کیا جا سکتا ہے پراپر ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ، لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہو اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. علاج اس کے مختلف میڈیسنز ہوتی ہیں. پہلے تو اس کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ پریشر کتنا بڑا ہوا ہے. مختلف میڈیسنز ایڈوائز کی جا سکتی ہے، میڈیسن کے ساتھ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے، اور وہ میڈیسنز آپ کو لائف لانگ یوز کرنی ہوں گی. اس میں ڈیوریشن نہیں ہے، کانسٹنٹلی آپ کو یوز کرنی ہوگی اور مانیٹرنگ بھی کرنی ہوگی آئیز کے پریشر کی. پھر اگر میڈیسن سے کنٹرول نہ ہو تو اس کی بھی سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے. مختلف آپشنز ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹریٹیبل ہے، مطلب کنٹرولیبل ہے. لیسک وہ جو ابھی گلاسز کو ہٹانے والی سرجری کی بات ہوئی ہے، ریفریکٹیو سرجری کی، یہ وہ اس کی وہ سرجری ہے. اس میں RMI میں تو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کی جا سکتی ہے اور ہم کرتے ہیں اس کو. باہر جس جگہ پہ اویلیبل ہو اس جگہ پہ کرنی پڑتی ہے. اگر کسی کوئی نیڈی پیشنٹ ہو تو اس کے وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس کی 18 ایئرس کے بعد اس کو کیا جا سکتا ہے. 18 ایئرس سے پہلے اس کو کرنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اینک کا نمبر بدل رہا ہوتا ہے، اور بدلتے ہوئے اینک کے نمبر کے اندر اگر آپ اس کو کر لیں تو دوبارہ اینک کے نمبر کے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. کاسمیٹک کانٹیکٹ لینس کوئی بھی افیکٹ کر سکتی ہے. جتنی آپ کی ویژن کی کانٹیکٹ لینس افیکٹ کر سکتی ہے، اسی طرح جو کاسمیٹک کانٹیکٹ لینس ہے وہ بھی ڈیمیج کر سکتی ہے. اس میں اگر وہ رب کریں، کوئی فورن باڈی آ جائے آپ کے کانٹیکٹ لینس اور آئی کے درمیان میں کوئی ڈسٹی انوائرمنٹ کے اندر، یا وہ اس کی فٹنگ ٹائٹ ہو اور وہ میکینیکلی رب کرے، یا آپ کانٹیکٹ لینز آنکھوں میں لگا کے آپ سو جائیں، تو یہ مختلف طریقے میکینزم ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ آنکھوں کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. بعض اوقات کچھ الرجک ریئیکشنز ہوتی ہیں کہ جو سلوشن ہوتا ہے کانٹیکٹ لینس کا یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آنکھوں میں پرابلم ہو سکتی ہے. احتیاط کے ساتھ یوز کی جا سکتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے کانٹیکٹ لینسز کے اندر. جنرلی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ، آپ یوز کر سکتے ہیں. لائٹ روکتی ہیں، جو انٹینس لائٹ ہوتی ہے تو ایک کولنگ ایفیکٹ ملتا ہے اس کو. سن گلاسز یوز کرنا تو بہت بہتر بات ہے اور بڑی ایڈوائزیبل ہے ہمارے اس ویدر کے اندر جو یہاں پہ جس طرح سمرز ہوتی ہیں. سن گلاسز تو میں ایڈوائز کروں گا، اگرچہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر ویلیجز کے اندر لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ شاید وہ ایمبیرس فیل کرتے ہیں. ایکچولی یہاں پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیوٹریشن کا مسئلہ ہوتا ہے مدرس کے اندر، پریگننٹ مدرس کے اندر. وہ نیو بورنز جو ہوتی ہیں ان کی آئیز افیکٹ ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے. پھر جب ہماری جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر صفائی کی کمی کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی ہماری آئیز کے اندر بڑے پرابلمس ہو سکتے ہیں. مختلف ڈیزیز ہو سکتی ہیں جن میں بلائنڈ کر دینے والی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. جیسے ٹراکوما ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑی پریویلنٹ تھی کسی زمانے میں، تو اس کو کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے. اسی طرح مختلف ڈیزیز جب وقت پہ ڈائگنوز نہ ہو، اب جیسے تھوڑی دیر پہلے کالے موتی کی بات ہوئی ہماری، اگر وہ وقت پہ ڈائگنوز نہ ہو اور وہ بڑھتی رہے ڈیزیز، تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ irreversible ڈیمیج کرتی ہے، تو ایک خاص سٹیج سے آگے جا کے اس کی ٹریٹمنٹ کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی. اگر وہ ویژن اتنی ڈراپ کر لے اور آپ اس کو ریورس نہ کر سکیں تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایسے ڈیزیز کو پریونٹ کرنا اور پھر ان کو ٹائم پہ ٹریٹ کرنا اور ان کو پراپرلی ٹریٹ کرنا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہونا چاہیے اور جن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیزیز زیادہ ہیں. کچھ ڈیزیز ہیں کہ جن کے اندر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص پیٹرن کے ساتھ فالو کریں. اگر کسی بچے کو گلاسز لگی ہوئی ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ 18 ایئرس تک یوجولی گلاسز کا نمبر بدلتا رہتا ہے، تو سال بعد اگر ہم ایک دفعہ چیک اپ کروا لیا کریں تاکہ اگر گلاسز کا نمبر بدل چکا ہو تو بچے کو ہم فریش گلاسز دے سکیں، نمبر دے سکیں ان کو. پھر کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں سسٹمک ڈیزیزز جو پوری باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں، ساتھ میں آئیز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، جیسے شوگر اور بلڈ پریشر ہوئے، تو ان کے اندر بھی آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے. ایون نارمل آئیز کے اندر بھی کنٹرول ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں سال میں ایک دفعہ آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے. جو کالے موتی کی بات ہوئی ہے، جو بلائنڈنگ ڈیزیز ہے، اس کے بارے میں ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کے اندر یہ ڈیزیز ہے، کالا موتیا ہے، تو اس کو 40 ایئرس کے بعد سالانہ بنیادوں پہ اپنی آنکھوں کو اسکرین کروانا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر تو یہ ڈیزیز نہیں آ رہی. تو مختلف طریقے ہیں آنکھوں کی بیماریوں سے بچنے کے، اس کے پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے.